الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وعاتم بين الماء والدين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بزم ازاں صداران سید الشهداء طفیل چارہ معصومین علیہ السلام خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج ان ایام فاطمیہ کی جس کی مجلس اور شب جمعہ بھی ہے سب مل کر شب جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها والحمد لله على كل نعمة وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جمعہ شب رحمت شب مغفرت وبرکاتی واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے تمام گناہان کبیر اور صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار ہمارے والدین کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر طویل عطا فرما. ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. ان کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارے مرحومین جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما. ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. ان کی برزخ کی منزلوں کو آسان فرما. پروردگار مومنین میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانہ غیب سے عطا فرما. بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق اور روزی میں خیر و برکت عطا فرما. بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. ہماری ماں اور بہنوں کو سیرت جناب سیدہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں چہاردہ معصومین کی شفاعت نصیب فرما. پرچم اسلام کو سربلندی اور شرف عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. ہمارے مولا و آقا ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل. ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاموں و جانثار و شمار. ربنا تقبل منا انک اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 2 اور 3 یہ جس آیت میں اللہ کی کائنات ارشاد فرما رہا ہے اور اللہ اس آیت میں مومنین کی صفت کو بیان کر رہا ہے کہ کون لوگ مومن ہیں, مومنین کی کوالٹیز کیا ہیں اور کسے مومن کہتے ہیں. کی ڈیفینیشن کو اللہ نے بیان کیا اور ان 2 آیتوں میں 5 صفات کو اللہ نے بیان کیا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر according to our holy book, according to Allah subhanahu wa ta'ala,
5 صفت جس کے اندر ہے اسے مومن اللہ نے کہا۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے بتائی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تنہا اور صرف مومن تو وہی ہے کہ جب اس کے سامنے ذکر خدا کیا جاتا ہے تو اس کا دل لرزنے لگتا ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب بھی خدا کا ذکر ہوتا ہے دل لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب مومن کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تیسری صفت مومنین کی یہ ہے کہ وہ خدا کے اوپر توکل کرتے ہیں، خدا کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو مومن وہ ہے کہ جو دنیا میں کسی انسان کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، اگر بھروسہ کرنا ہے تو صرف اور صرف ذات خدا پر بھروسہ کریں، توکل خدا کی ذات پر کریں۔ اور اس کے بعد پھر چوتھی صفت اللہ نے بیان کی الذین یقیمون الصلاۃ، اور مومن وہ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور پانچویں صفت جو اللہ نے بتائی وہ یہ کہ جو کچھ اللہ نے مومنین کو رزق دیا ہے اس میں سے جو نادار ہیں، جو محتاج ہیں، ان کو وہ انفاق کرتے ہیں اور ان کو وہ عطا کرتے ہیں۔ تو آج ہماری جو بحث ہوئی پانچویں جو صفت ہے وہ مما رزقناہم ینفقون، اسلام میں اور ہمارے دین میں یہ تاکید ہے کہ ایک اللہ کا بندہ اور مومن وہ ہے کہ جو صرف اپنی فکر نہیں کرتا بلکہ وہ دوسروں کی بھی فکر کرتا ہے۔ اس لیے کہ صرف اپنے بارے میں اگر کوئی انسان سوچے تو یہ تو جانوروں کا کام بھی ہے، جانور بھی صرف اپنے لیے سوچتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو روٹی مل جائے، کسی طرح سے ان کی بھی بھوک مٹ جائے۔ تو انسان اور جانور میں فرق یہی ہے کہ جانور صرف اپنے لیے سوچے، لیکن انسان وہ ہے، مومن وہ ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی سوچے۔ تو یہ تاکید ہے کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے دوسروں کو بھی دیں، اور اسی کو سخاوت کہتے ہیں، اور اسی کو سخی کہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی عطا کرنے والا ہو۔ تو ایک چیز ہے سخاوت، سخاوت کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ان میں سے ہم دوسروں کو دیں، یعنی ہماری بھی ضرورت پوری کریں اور دوسروں کو بھی جو کچھ ہے ہمارے پاس ان میں سے دوسروں کو دیں، یہ سخاوت۔ اس کے بعد ایک اور چیز جس کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے ایثار، روایت میں ایثار۔ ایثار کیا ہے؟ ایثار کا جو درجہ ہے وہ سخاوت سے اوپر ہے۔ ایثار کہتے ہیں کہ انسان کے پاس ایک چیز ہے، ہمارے پاس اس کی ضرورت ہمیں ہے، لیکن اپنی ضرورت کے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، دوسروں کو مقدم کرنا اپنی ضرورت کے اوپر۔ ہمارے پاس کھانا ہے اور ہمیں بھوک بھی لگی ہے، لیکن ہم اپنی بھوک کو بھول جائیں اور سامنے والے کو وہ کھانا دے دیں اور اس کی بھوک کو مٹا دیں۔ ہمارے پاس لباس ہے اور اس لباس کی ضرورت ہمیں ہے، لیکن سامنے والے کو دیکھیں کہ وہ محتاج ہے تو اپنی ضرورت کو بھول کر سامنے والے کی ضرورت کو پورا کر دیں، تو اسی کو ایثار کہتے ہیں۔ اور یہ ایثار ہے کہ جس کی تاکید بہت زیادہ روایتوں میں کی گئی ہے کہ ہم ایثار اور جذبہ قربانی کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اور اگر دیکھنا ہے کہ ایثار کا نمونہ کیا ہے تو ہمیں شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی زندگی میں اس کا بہترین نمونہ عمل نظر آتی ہے شہزادی کہ انہوں نے صرف سخاوت ہی نہیں کی بلکہ قدم قدم پر ایثار کر کے دکھایا۔ اب یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں کہ ایثار کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ انسان مال دوسروں کو دے دے، صرف پیسہ دے دیں، یہی ایثار نہیں ہے، بلکہ ایثار محبت کا بھی ایثار ہو سکتا ہے، اپنی جان کو بھی قربانی دینا، جان کا بھی ایثار ہو سکتا ہے، اپنی عقل سے بھی ایثار ہو سکتا ہے، اور کسی ذریعے سے دوسروں کی مدد کر دیں تو یہ بھی ایثار ہے، یہ بھی قربانی ہے، اور یہ بھی سخاوت میں شمار ہوگا، یہ بھی صدقہ شمار ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں صدقے میں آ جاتی ہیں اور انفاق میں آ جاتی ہیں۔ اور شہزادی سے یہ روایت ملتی ہے، اس میں آپ بیان فرماتی ہیں کہ میرے بابا نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ جنت میں ایک پیڑ ہے سخاوت کا، ایک پیڑ ہے کہ جو سخاوت کا پیڑ ہے، اور اس پیڑ کی اور اس درخت کی شاخیں دنیا میں
پھیلی ہوئی ہے، ڈال ہے اتنی بڑی ہے کہ دنیا تک اس کی ڈال آ گئی ہے، اور جو شخص اس پیڑ کی ڈال کو تھام لے گا وہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ یعنی جو شخص سخاوت کو پکڑ لے گا، سخاوت کو اختیار کر لے گا، وہ شخص جنت تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح سے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صحیح حدیث ملتی سے مولا فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی کی ندا آئے گی اور آواز آئے گی میدان قیامت میں، کہاں ہیں فقراء، کہاں ہیں فقیر لوگ جو دنیا میں فقیر تھے، تنگ دست تھے، وہ کہاں ہیں؟ تو بہت سارے لوگ میدان قیامت میں سے اٹھیں گے اور سامنے آئیں گے، تو پھر اللہ کہے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں فقیر اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تم ذلیل ہو جاؤ، تم رسوا ہو جاؤ۔ سوچتے تھے کہ فقیر ہیں تو ہم ذلیل ہیں، ہم رسوا ہیں، تو اللہ کہے گا ہم نے فقیر اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ذلیل اور رسوا ہو جاؤ، بلکہ فقیر ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ دیکھنا تھا کہ کون ہے جو تمہاری مدد کرتا ہے، اور جس نے دنیا میں تمہاری مدد کی ہے اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اور اب جس نے تم دیکھو میدان قیامت میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو دیکھو، اور جس نے دنیا میں تمہاری مدد کی ہے اس کے اوپر میں نے جنت واجب کر دی۔ تو یہ ہے سخاوت کی دنیا میں آپ نے جس کی مدد کی۔ اسی طرح سے حدیث میں بھی یہ آیا ہے کہ جو سخاوت ہم کر رہے ہیں، دوسروں کو جو پیسہ دے رہے ہیں، جو مدد کر رہے ہیں، ثواب تو مل ہی رہا ہے، لیکن حقیقت میں انسان کو ایک اسپریچول پاور بھی مل رہا ہے، روحانی طاقت بھی اس کے ذریعے سے انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ جسم کی غذا، جو ہمارا شریر ہے اس کی غذا کیا ہے؟ جسم کی غذا ہے کھانا، لیکن روح کیسے طاقتور ہوگی؟ تو روح کی غذا ہے دوسروں کو کھانا کھلانا، کہ آپ نے صرف اپنے لیے ہی نہیں سوچا، دوسرے کے لیے خیال کیا، تو دوسروں کو کھانا کھلانا یہ روح کی غذا ہے، یہ انسان کی روح کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، صرف خود کھانا نہیں کھاتے ہیں، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اگر آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی سے مثال دیکھیں کہ کیا ہے ان کی زندگی میں، کس طرح کا ایثار اور جذبہ قربانی ہے ان کی زندگی میں، تو ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن حسین علیہ السلام بیمار پڑ گئے۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ معصومین کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی ہے کہ ان سے لوگوں کو گھین آئے، نفرت ہو جائے، بلکہ بخار کا عارضہ تھا، کچھ دن کے لیے بخار کا عارضہ تھا۔ تو پیغمبر اسلام نے دیکھا تو پیغمبر نے کہا کہ علی آپ اپنے بچوں کی شفا یابی کے لیے روزہ رکھ لیجیے۔ تو مولا کائنات نے نظر مانی، منت مانی کہ اگر شفا مل گئی تو روزہ رکھیں گے۔ شہزادی نے بھی منت مانی، امام حسن حسین نے بھی اور فضہ نے بھی، جب شفا مل گئی سب نے روزہ رکھا۔ اور جب افطاری کرنے کا وقت آیا تو گھر میں کچھ تھا نہیں، تو مولا کائنات شمعون یہودی کے یہاں سے 3 سا جو قرض لے کے آئے، اور اس جو کی چکی پیس کر جناب سیدہ نے آٹا بنایا اور اس سے روٹی تیار کی گئی۔ اور جب افطاری کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور پنجتن کے سامنے روٹیاں رکھی ہیں کہ ان میں سے ابھی کھانا ہی چاہتے تھے، افطاری کرنا ہی چاہتے تھے، کہ دروازے پر سے کسی نے آواز دی کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبی کے اہل بیت آپ پر سلام ہو، میں مسکین ہوں۔ بس جیسے ہی کہا کہ مسکین ہے، روٹی کو اٹھایا اور جناب سیدہ نے دیا، اور ان کی اقتداء میں سب نے اپنی اپنی روٹی دے دی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت جب کہ بھوکے تھے، دن بھر روزہ رکھا تھا، خود ضرورت تھی کہ خود کھائیں، لیکن اپنی ضرورت کے اوپر دوسروں کو ترجیح دی کہ اب خود بھوکے رہ جائیں گے لیکن دوسروں کو کھلائیں گے۔ یہ ہے سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا، مسکین کے بعد فقیر آیا، دوسرے دن اسیر آیا، اور تیسرے دن یتیم آیا۔ تینوں دن اسی وقت آئے کہ جب افطاری کا وقت تھا اٹھا کر دے دیا۔ جب اللہ نے اس سخاوت اور اس ایثار کو دیکھا تو اس کے بدلے میں پورا سورہ دہر اللہ نے نازل کر دیا اور آواز دی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا۔ اور یہ اہل بیت ہیں، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں اور ان سے شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کم سے کم تھینک یو تو کہنا چاہیے تھا سامنے والے کو، لیکن یہ اہل بیت ہیں کہ جو مرسی کے بھی محتاج نہیں ہے، تھینک یو محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے لیے دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ کی رضایت کے لیے دیتے ہیں۔
دیتے ہیں۔ تو یہ شہزادی کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کس طرح سے جذبہ ایثار اپنے اندر پیدا کرے۔ اس کے بعد ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں، جو صحابی پیغمبر اسلام تھے، بیان کرتے ہیں ایک دن عصر کی نماز ہم نے پیغمبر اسلام کی ابتدا میں ادا کی، پیغمبر کے پیچھے نماز عصر پڑھی، اور پڑھنے کے بعد پیغمبر اسلام بیٹھ گئے اور سارے صحابہ بیٹھے تھے، سارے صحابی بیٹھے ہوئے تھے پیغمبر اسلام کے پاس، کہ اتنے میں اچانک ایک بوڑھا انسان داخل ہوا مسجد میں، اور ایسا بوڑھا کہ اس کے جسم پر جو لباس تھا بہت پرانا اور پھٹا ہوا تھا، اور اتنا لاغر تھا کہ کانپ رہا تھا، دیکھنے سے ہی اس کی حالت خراب معلوم ہو رہی تھی۔ ایسے آیا تو پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے سیر کر دیجئے، میں برہنہ ہوں، مجھے لباس دے دیجئے، میرا ہاتھ پیسے سے خالی ہے، مجھے کچھ عطا کر دیجئے، میں مقروض ہوں، میرا قرضہ ادا کر دیجئے، یا رسول اللہ میرے اوپر مجھے کچھ عنایت کر دیجئے۔ اب آپ بتائیے کہ پیغمبر اسلام ہے، پیغمبر اسلام اگر چاہیں تو جو کچھ چاہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ظاہری طور پر تو زندگی میں عام انسانوں کی طرح ہیں، لیکن زمین و آسمان کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں۔ اگر ٹھوکر مار دیں تو خزانہ نکل آئے زمین سے دے سکتے تھے، لیکن پیغمبر اسلام نے خود اپنی طرف سے کچھ نہیں دیا، بلکہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم ضرورت مند ہو تو میں تمہیں ایسے دروازے کا پتہ بتاتا ہوں، وہ لوگ کہ جن کو خدا و رسول دوست رکھتا ہے، پسند کرتے ہیں، اور وہ خدا و رسول کو پسند کرتے ہیں، اس در پر اگر جاؤ گے تو مجھے امید ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے۔ بلال کو بلایا اور کہا بلال اسے میری بیٹی فاطمہ کے دروازے پر لے جاؤ۔ دیکھا آپ نے، پیغمبر اسلام نے ایک میسج بھی دیا امت کے لیے کہ اگر کچھ چاہیے اور کچھ ضرورت ہے، سوال کرنا ہے تو در سیدہ پہ جا کے سوال کرو، یہ وہ در ہے جہاں سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اور صرف پیغمبر اسلام نے یہ کہا ہی نہیں بلکہ خود کر کے بھی امت کو دکھایا۔ جب ذوق محسوس ہوا، کوئی دوا نہیں لی، کسی طبیب کے پاس نہیں گئے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، در سیدہ پر گئے اور کہا بیٹی مجھے چادر یمانی اڑا دو، اور اس چادر کے ذریعے سے پیغمبر اسلام کو شفا ملی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلال سے کہا بلال اسے میری بیٹی کے در پر لے جاؤ۔ بلال اس فقیر کو، اس غریب شخص کو لے کر در شہزادی کونین پر آئے، دروازے پر آ کر سلام کیا، اہل بیت نبوت آپ پر میرا سلام ہو اس در پر جہاں آسمان سے فرشتوں آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ جب شہزادی نے سنا کہ کوئی آیا ہے، پوچھا کون ہو، تو کہتا ہے مجھے آپ کے بابا نے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے سیر کر دیجیے، میں برہنہ ہوں، مجھے لباس دے دیجیے، میرا ہاتھ خالی ہے، مجھے کچھ عطا کر دیں۔ اب یہ در پر آیا ہے سوال کرنے کے لیے، لیکن گھر کی حالت یہ ہے کہ کئی دنوں سے فاقہ ہے، گھر میں کھانے کے لیے کوئی سامان موجود نہیں تھا، کئی دنوں کا فاقہ تھا۔ اب شہزادی کیا اسے عطا کرتی؟ تو ایک بھیڑ کے کھال کا ایک بستر تھا جس پر امام حسن حسین سویا کرتے تھے، تو شہزادی نے کہا کہ میں تم کو یہ دے دیتی ہوں، یہ لے جاؤ، اور حسن حسین کو میں زمین پر سلا لوں گی۔ جب اس نے لیا تو کہنے لگا کہ بی بی اس سے میرا گزر نہیں ہو سکے گا، اس کی کیا قیمت مل پائے گی، یہ تو بہت کم قیمت ہے، اس سے میرا گزر بسر نہیں ہو سکے گا۔ تو پھر جناب سیدہ نے جب دیکھا تو آپ کے گلے میں ایک گلوبند تھا، بڑا قیمتی گلوبند تھا، اس گلوبند کو، اس ہار کو آپ نے اتارا اور اتار کر اس سے دیا اور کہا کہ جاؤ اس ہار کو بیچ دو اور اس سے جو بھی تمہاری ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے۔ وہ شخص چلا لے کر پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیے آپ کی بیٹی نے یہ ہار، یہ گلوبند دیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے شہزادی کے گلے کا گلوبند دیکھا تو دیکھ کر آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ پیغمبر اسلام رونے لگے اور ایک مرتبہ صحابہ سے مخاطب ہوئے، سارے صحابیوں سے کہا تم میں سے کون ہے کہ جو اس ہار کو خرید لے اور اس ہار کی قیمت ادا کرے؟ جو اس ہار کو خریدے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، میں جنت کا ضامن ہوں اس کی، جو اس ہار کو خریدے گا۔ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس فتنے میں عمار یاسر کھڑے ہوئے
اور عمار یاسر نے کہا یا رسول اللہ میں اس ہار کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ عمار قریب آئے اور کہا اس شخص سے کہ بتا تو اس ہار کو کس قیمت پر بیچے گا تاکہ میں قیمت تجھے ادا کروں۔ تو غریب اور فقیر انسان تھا، اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں اتنے پر کہ گوشت اور روٹی سے میرا پیٹ بھر جائے، ایک یمانی چادر مجھے مل جائے تاکہ اوڑھ کے میں نماز پڑھ سکوں، اور 1 دینار مجھے مل جائے تاکہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس واپس جا سکوں۔ جب اس نے یہ کہا تو عمار یاسر نے کہا کہ میں اس ہار کے بدلے میں تمہیں 20 دینار اور 200 درہم دوں گا، ایک یمانی چادر دوں گا اور کھانا دوں گا اور ایک سواری کے لیے ایک جانور دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیار ہو گیا اور عمار یاسر نے یہ ساری رقم اس شخص کو دی اور وہ ہار و گلو بند کو عمار یاسر نے لے لیا اور لے کر عمار اپنے گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد اس گلو بند میں عطر لگایا، خوشبو لگایا اور لگا کر ایک یمانی چادر میں لباس کپڑے میں اس گلو بند کو لپیٹا، اور لپیٹنے کے بعد عمار نے اپنے غلام کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ گلو بند لے کر پیغمبر کی بیٹی کے پاس جاؤ اور جا کر یہ گلو بند انہیں دے دو، اور تم جو آج تک میرے غلام تھے تمہیں بھی میں ان کی غلامی میں دیتا ہوں۔ وہ غلام عمار کا لے کر چلا ہار کو اور خود بھی گیا اور جا کر کہا کہ دیکھیے عمار نے پیغمبر کے صحابی نے آپ کے پاس بھیجا ہے مجھے، اور مجھے بھی آج سے آپ کی غلامی میں دیا گیا ہے۔ تو شہزادی نے جیسے ہی دیکھا تو کہا کہ جاؤ میں تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دیتی ہوں۔ جب کہا کہ میں تمہیں راہ خدا میں آزاد کرتی ہوں تو غلام یہ سن کے ہنسنے لگا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ ہنس کیوں رہے ہو؟ جو کہنے لگا میں تعجب کر رہا ہوں اس بات پر کہ یہ ہار کتنا بابرکت ہار ہے کہ اس ہار کے ذریعے سے ایک غلام آزاد ہو گیا، ایک بھوکے کا پیٹ بھر گیا، ایک مقروض کا قرضہ ادا ہو گیا، ایک برہنہ کو لباس مل گیا اور پھر اپنے مالک کے پاس واپس بھی آ گیا۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ہار ہے، اس ہار میں اور اس گلو بند کی یہ برکتیں تھی کہ یہ ساری چیزیں ہوئیں اور پھر اپنے مالک کے پاس یہ گلو بند واپس بھی آ گیا۔ تو اس طرح سے شہزادی کونین نے اس طرح سے ایثار کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ کیسا جذبہ ایثار ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ تو صرف ایثار اسی میں نہیں تھا کہ اپنے مال کو یا پیسے سے کسی کی مدد کر دیں، بلکہ جب بھی کوئی سوالی کسی طرح کا بھی کوئی سوال لے کر آیا، جیسا کہ غالب امام سے روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت شہزادی کونین کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے کہ بی بی میری ماں عاجز ہے اور اس کے نماز کے سلسلے میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں اور میں اسی سوال کرنے کے لیے آپ سے آئی۔ شہزادی نے فرمایا کہ بتاؤ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ اس نے ایک سوال ایک مسئلہ پوچھا، شہزادی نے جواب دیا، اس نے دوسرا مسئلہ پوچھا، پھر شہزادی نے جواب دیا، تیسرا پوچھا، چوتھا، یہاں تک کہ 10 مسئلے اس خاتون نے پوچھ لیے شہزادی سے، اور اتنا پوچھا کہ اب وہ شرمسار ہو گئی کہ 10 مسئلہ پوچھ لیا، شرم کرنے لگی کہ مجھے معاف کیجیے گا، آپ تھک گئی ہوں گی کہ میں نے 10 مسئلہ پوچھ لیا، اب میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دوں گی۔ تو شہزادی نے فرمایا کہ میں تھکی نہیں ہوں، شرم نہ کرو، جو بھی سوال ہے مجھ سے کرو، میں کمال خوشنودی کے ساتھ ان سارے سوالوں کے جواب دوں گی۔ تم یہ بتاؤ کہ اگر کسی کو ایک بار اٹھانے کے لیے چھت تک پہنچانے کے لیے 1,00,000 دینار مل رہے ہوں تو کیا وہ اس بار کو چھت تک پہنچا لے جانے میں کچھ تکلیف ہوگی؟ اس نے کہا نہیں، کیونکہ اسے اجرت مل رہی ہے۔ تو شہزادی نے فرمایا اسی طرح سے جو ایک مسئلہ میں تمہیں بتا رہی ہوں اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے زمین و آسمان کو بھر دیا جائے اتنی مروارید مل رہی ہے اور اتنا موتی اللہ کی طرف سے مل رہے ہیں، لہٰذا بتانے میں مجھے کیا تکلیف ہے؟ تم جتنا بھی سوال کرنا چاہتی ہو مجھ سے سوال کرو، میں سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو سارے سوالوں کے کوئی بھی آئے اگر سوالی آتا ہے تو سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایثار یہ بھی ہے، کیونکہ ایثار کی بحث سے بات چل رہی ہے، تو ایثار یہ بھی ہے کہ صرف مال و دولت سے ہی دوسروں کی مدد نہیں کرنا، بلکہ جب بھی ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے تو اپنے سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کر دیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی 40 مومنوں کے لیے پہلے دعا کرے پھر اپنے لیے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔
کہ پہلے 40 مومنین کے لیے دعا کریں. تو شب جمعہ ہے آج، اور شب جمعہ کا یہ واقعہ ہے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شب جمعہ تھا اور میں نے دیکھا اپنی مادر گرامی کو کہ پوری رات مصلی عبادت پر اللہ کی عبادت میں کھڑی ہیں، اس طرح سے قیام اور رکوع کر رہی ہیں کہ پیروں میں ورم آ گئے. اور میں دیکھتا رہا کہ صبح تک، شب جمعہ میں صبح تک عبادت میں مشغول رہی اور ایک ایک مومن اور مومنہ کا نام لے کر دعا کرتی رہی. تو جب صبح ہو گئی تو میں مادر گرامی کے پاس گیا اور کہا کہ اماں آپ نے سب کے لیے دعا کی، ہر مومن کے لیے اور مومنہ کے لیے، لیکن اپنے لیے آپ نے کوئی دعا نہیں کی. تو میری ماں نے فرمایا کہ یا بنیا الجار ثم الدار، اے بیٹا پہلے پڑوسی اس کے بعد اپنا گھر. تو یہ اہل بیت ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ پڑوسیوں کا پہلے خیال کیا اور اس کے بعد اپنے گھر کو دیکھا. اگر فاقہ کرنا پڑے، اگر بھوکا بھی رہنا پڑے تو خود بھوکے رہے، خود پیاسے رہے، لیکن امت کی بھوک اور پیاس کو کبھی برداشت نہیں کیا. تو یہی شہزادی کونین ہیں کہ جنہوں نے ایثار کا درس دیا، جنہوں نے قربانی کا درس دیا. صرف مال کی قربانی نہیں دی بلکہ راہ اسلام میں تبلیغ دین کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دے. شہزادی سب سے پہلی شہیدہ راہ ولایت ہے. راہ ولایت میں سب سے پہلے جس خاتون نے اپنی جان دی وہ شہزادی کونین ہے. اسی لیے سلام اور زیارت میں جو آیا، السلام علیکی ایتھا الشہیدۃ الصدیقہ، آپ پر سلام ہو کہ آپ شہیدہ بھی ہیں اور آپ صدیقہ بھی ہیں. شہزادی کونین کی شہادت کا غم بڑا ہی عظیم غم تھا اور بڑا عظیم صدمہ تھا. جیت اللہ خامنہ کی ایک تحریر میں نظر سے گزری کہ شہزادی کی جو شہادت ہوئی ہے، جتنے بھی غم آپ کے اوپر ڈھائے گئے، جتنی مصیبتوں کا پہاڑ توڑا گیا ہے، سب کو غم ہوا، سب کو صدمہ تھا. امام حسن کو بھی صدمہ تھا، امام حسین کو بھی صدمہ تھا، جناب زینب ام کلثوم کو بھی ماں کے جانے کا صدمہ تھا. لیکن سب سے بڑا صدمہ جسے تھا وہ امیر المومنین تھے، وہ مولا کائنات تھے کہ جنہیں سب سے زیادہ صدمہ تھا. ہاں اسی لیے آپ سارے معصومین کی زیارت پڑھیے تو کچھ نہ کچھ الگ آپ کو ضرور ملے گا. اور جب امیر المومنین کی زیارت پڑھیں گے تو اس میں ایک جملہ ہے، السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، اے صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے. ہاں ہم سوچتے ہیں سب سے زیادہ صبر کرنے والے تو چوتھے امام ہیں، سب سے زیادہ صبر کرنے والے تو سید الشہداء ہیں، لیکن زیارت کا جملہ ہے السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، اے سب سے زیادہ صبر کرنے والے. علی نے کب کب صبر کیا ہے؟ یہ کم مصیبت نہیں تھی، یہ کم صدمہ نہیں تھا کہ زوجہ کے شکم پر دروازہ گرا دیا جائے، محسن کو شہید کر دیا جائے، اپنے نظروں کے سامنے کوئی بیوی کو تماچا لگائے اور علی صبر کر رہے ہیں. یہی صبر ہے مولا کا. سب سے زیادہ صبر کیا ہے مولا کائنات نے. اس راہ ولایت نے، اس تبلیغ دین میں سب سے بڑے صابر کا نام علی ہے. اس لیے جب جنازہ تیار ہوا شہزادی کا اور لے کر ایک مرتبہ چلے ہیں جنت البقیع کی طرف، آہستہ آہستہ رات کی تاریکی میں جنازہ لے کر چلے ہیں، اور جب قبر زہرا کے قریب پہنچے ہیں ایک کھدی ہوئی قبر نظر آئی. ہاتھ برآمد ہوئے، آواز دیے علی لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو. مولا نے جنازہ اٹھایا، رسول اللہ کے حوالے کیا، لیکن ایک جملہ فرمایا، یا رسول اللہ آج
میں شرمندہ ہوں کہ جب آپ نے یہ امانت میرے سپرد کی تھی صحیح و جسم صحیح و سالم تھا، لیکن آج جب میں زہرا کو آپ کو لوٹا رہا ہوں پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، محسن شہید ہو چکے ہیں، یا رسول اللہ میں شرمسار ہوں، یا رسول اللہ میں شرم کر رہا ہوں اس امانت کو واپس دینے میں۔ ہاں اس لیے مولا کا مرثیہ ہے جو شہادت جناب سیدہ پر مرثیہ پڑھا ہے آپ نے، اس مرثیے کا جملہ ہے زہرا تمہاری شہادت سے صبر کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ رفیق حیات تھی، زندگی بھر کا ساتھ تھا، لیکن اب وہ زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مولا کو بڑا صدمہ تھا، امام حسن و حسین کو بڑا صدمہ تھا ماں کے دنیا سے گزر جانے کا، لیکن عجیب روایت ملتی ہے تاریخ میں، علماء نے نقل کیا ہے کہ صرف جناب زینب ام کلثوم کو یہ صدمہ نہیں تھا، شہزادی کے اوپر جو مصائب ڈھائے گئے ان مصائب کا صدمہ جناب عباس کو بھی تھا، عباس کو بھی صدمہ تھا۔ اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ جب 7-8 برس کی عمر تھی حضرت عباس کی، ام البنین دیکھتی ہیں صبح میں گئے عباس اور رات تک واپس نہیں آئے، تو ایک مرتبہ مولا علی جب گھر میں آئے تو ام البنین کہتی ہیں میرے سرتاج دیکھیے عباس کہاں چلے گئے، صبح سے گئے لیکن اب تک عباس نہیں آئے، عباس سے لوگ حسد کرتے ہیں، عباس کے دشمن ہیں، پتہ نہیں عباس کہاں چلے گئے اب تک نہیں آئے۔ تو جیسے ہی مولا نے سنا ایک جملہ فرمایا ام البنین عباس کہیں نہیں جاتا، عباس کو جب بھی وقت ملتا ہے جنت البقیع میں چلا جاتا ہے، قبر زہرا پر بیٹھ کر یہی سوال کرتا ہے اماں آپ کی حالت کس نے کر دی، اے اماں میں نے سنا ہے آپ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، اے اماں اگر میں اس وقت ہوتا میں آپ کے ساتھ نہ ہونے دیتا، میں ان ظالموں کو سزا دیتا، میں ان ظالموں کو نہ چھوڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بقضاء وتسليما لامره وصيانه الذين ظلموا اياهم ظلمين۔ یا حسین یا حسین